بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق بخاری شریف کے اندر کتاب التیمم کی ایک حدیث، اس کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ فجر کی نماز جو قضا ہو گئی تھی اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ اور آپ کے صحابہ نے سفر جاری رکھا، تو سفر کرتے کرتے پانی کی ضرورت پڑی اور پینے کا پانی میسر نہ تھا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے شدت پیاس کی شکایت کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو ان کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، راستے میں ایک عورت ملی جس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں تھے یا 2 تھیلے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے وہ پانی استعمال کیا، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور جس صحابی کو غسل کی ضرورت تھی اس کو غسل کے لیے پانی بھی دیا۔ پھر بھی صحابہ کہتے ہیں کہ ان مشکیزوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ اللہ کی قسم ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسا کہ اس مشکیزے سے پانی کی ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر رحم کا، کرم کا یہ معاملہ فرمایا کہ آپ نے اپنے جانثاروں کو حکم دیا کہ اس عورت کے لیے ذخیرہ جمع کرو۔ کپڑے جمع کیے گئے، کھجوریں جمع کی گئی، اسی طرح سے ستو جمع کیا گیا، یہاں تک کہ اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر روانہ کیا گیا۔ وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے، اپنے قافلے والوں سے ملتی ہے، پوچھتے ہیں گھر والے تو کہاں تھی؟ وہ کہتی ہے کہ میری ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی، یا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے۔ یہ واقعہ گزر گیا، کافی دن گزرتے گئے، بیتتے گئے، تو جب کبھی جنگ کی نوبت آتی اور خصوصاً اسی علاقے میں جنگ کی نوبت آتی جہاں یہ عورت رہتی تھی، تو اس عورت کا جو احسان تھا، اس عورت نے جو مشکل گھڑی میں صحابہ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کو پانی پلایا تھا، تو اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں آپ اور آپ کے صحاباؤں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ جب بھی اس علاقے میں جنگ ہوتی، جنگ کی نوبت آتی، تو اس عورت کا گھر اور اس کے آس پاس کے جو گھر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حملہ نہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کی طرف توجہ نہ کرتے، ان کو امان دے دیتے۔ اس عورت نے پھر محسوس کیا کیا وجہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ہم سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں، دیگر جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سختی کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے، مگر میرے ساتھ اور میرے آس پاس میں جو گھر ہے ان کے ساتھ عفو کا، درگزر کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو جان بوجھ کر ہی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کر ہی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو آپ، یہ عورت اور اس کے جو رشتہ دار تھے، اس عورت نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ جب اس نبی کا یہ طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی پلانے کی وجہ سے کئی مرتبہ اس نے میری اور تمہاری جانوں کو بخش دیا، چلو ہم سب دیار مدینہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس طرح یہ عورت اور اس کا پورا خاندان اسلام قبول کرتا ہے۔ حدیث اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکا الیہ الناس من العطش فنزل فدعا فلانا کان یسمیہ ابو رجا نسیہ عوف۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، لوگوں نے آپ سے شدت پیاس کی شکایت کی، فنزل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اترے، فدعا فلانا، فلاں شخص کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ کہتے ہیں ابو رجا کو، اس کا نام تو پتا تھا مگر حضرت عوف اس کا نام بھول گئے۔ ودعا علی، اور دوسرے جو صحابی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال، تو آپ نے ان دونوں سے کہا، اذهبا، جاؤ، فابتغی الماء، پانی تلاش کرو۔ فانطلقا، وہ جانے لگے، فتلقیا امرأة بین مزادتین او سطیحتین،
مزادتین او سطیحتین، یہ راوی کا شک ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت سے ان کی ملاقات ہوئی، اس عورت کے پاس یا تو 2 تھیلے تھے یا 2 مشکیزے تھے پانی کے، مما ان علی بعیر لہا، پانی کے، اور وہ اپنی سواری پر سوار تھی، اونٹ پر۔ فقال لہا، ان دونوں صحابہ نے ان سے فرمایا، این الماء، یعنی یہ پانی تمہیں کہاں سے میسر ہوا؟ قالت، اس نے کہا، احدی بالماء امس هذه الساعة، کہنے لگی کہ مطلب یہ ہے کہ پانی یہاں آس پاس کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ پانی اس کے لیے آپ کو اس وقت سے لے کر گزشتہ کل تک سفر کرنا پڑے گا، یعنی ایک دن مسلسل آپ کو چلنا پڑے گا، تب آپ کو پانی مل سکتا ہے۔ اور ونفرنا خلوفہ، کہتی ہے کہ میں یہاں پر تنہا رہ گئی ہوں، میرے جو ساتھی ہیں وہ پیچھے رہ گئے، میں ان سے پیچھے رہ گئی ہوں۔ قال لہا، تو ان دونوں نے ان سے کہا، ان طلقی، کہ تم دونوں، کہ ان طلقی، دونوں صحاباؤں نے اس عورت سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ چل۔ قالت الی اینا، عورت نے کہا مجھے کہاں جانا ہے تمہارے ساتھ؟ قالا، صحابہ نے فرمایا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ قالت، اس عورت نے کہا، الذی یقال له صابی، اچھا اس کے پاس جس کو صابی کہا جاتا ہے۔ اب صابی، اس کے بارے میں امام بخاری نے آخر کے لائن میں لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا جاتا ہے، اس کو بھی صابی کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو زبور کو پڑھا کرتے تھے مگر ساتھ ساتھ میں فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صابی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو یہاں مراد ہے، ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا جانا۔ تو اس عورت کی مراد یہی تھی۔ قالا، تو ان دونوں صحابہ نے اس سے کہا، ہوا الذی تعنینا، ہاں وہی جو تیری مراد ہے۔ فانطلقی، وہ ان کے ساتھ چلی، فجاء بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وحدثاه الحدیث، اور یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ قال، آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو اس کے اونٹ سے اتار دو۔ ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء، آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا۔ ففرغ فیہ من افواہہ المزادتین او السطیحتین واوکا افواہہما، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشکیزہ تھا یا جس کے اندر بھی وہ پانی تھا، اس کا جو اوپر کا ڈھکن ہم کہیں اس کو تو بند کیا، نیچے کا جو ڈھکن تھا وہ اس کا کھول دیا، اور اس پانی کا جو برتن تھا اس میں آپ پانی ڈالنے لگے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں سے، کہ لوگوں کو آواز دی، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَسْقُوا، کہ خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ فَسَقَا مَنْ شَاءَ وَاسْتَسْقَا مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَا مَنْ شَاءَ، تو جس نے چاہا اس نے پانی پیا، اور جس کو چاہا اس کو پلایا۔ وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ، اور آخر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان آتا الذی اصابتہ الجنابہ، یعنی اب یہ پانی اس کو دو جس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی پچھلے سفر میں، پچھلے واقعے میں۔ تو اناء من ماء، پانی کا ایک برتن اس کو دیا گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اذهب فافرغه علیک، کہ جاؤ اپنے اوپر ایک پانی ڈال دو، یعنی غسل کرو۔ وہی قائمۃ تنظر الی ما یفعل بمائها، یا الی ما یفعل بمائها، وہ عورت کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَقَدْ أُقْلَعَ عَنْهَا، کہ جب وہ پانی بند کیا گیا، یعنی جب سارے لوگ، سارے جانور پی کر سیراب ہو گئے، تو جب یہ ہم نے یہ سلسلہ بند کیا، وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلَأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، کہتے ہیں ہمارے خیال سے وہ پانی پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، پہلے اتنا پانی اس میں نہیں تھا جتنا اب استعمال کرنے کے بعد اس میں پانی آ چکا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اجمعوا لها، اب اس عورت کے لیے کوئی چیزیں جمع کرو۔ فجمعوا لها من بین عجوہ ودقیقہ وسویقہ، تو اس عورت کے لیے کھجوریں جمع کی گئی، آٹا جمع کیا گیا، اور ستو جمع کیا گیا۔ حتی جمعوا لها طعاما، یہاں تک کہ اس کے لیے کھانے کی ساری چیزیں جمع کی گئی۔
فجعلوا فی ثوب، پھر ان ساری چیزوں کو ایک کپڑے میں رکھا گیا، وحملوها علی بعیرها، اور پھر اس کو اس کی اونٹنی پر، اس کی سواری پر رکھا گیا، ووضعوا الثوب بین یدیها، اور وہ کپڑا جس میں یہ سارا سامان تھا اس کو اس کے سامنے رکھا گیا، فقال لها، اور پھر اس عورت سے کہا گیا، تعلمین ما رزئنا من مائک شیئا، تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے ایک بوند بھی کم نہیں کی ہے، ولیکن اللہ هو الذی اسقانا، بلکہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پانی پلایا۔ فاتت اہلہا، پھر یہ عورت اپنے گھر میں آتی ہے، وقد احتسبت عنہم، حالانکہ یہ اپنے گھر والوں سے دور کر دی گئی تھی، روک لی گئی تھی، یعنی اس کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ قالو، گھر والوں نے کہا، قبیلے والوں نے کہا، ما حبسکی یا فلانا، اے عورت تجھے کس نے ہم سے دور کر دیا تھا، یعنی تو اتنا لیٹ کیوں ہو گئی تھی؟ اس نے کہا، قالت العجب، تعجب کی بات یہ ہے، لقینی رجلانی، میری ملاقات دو شخصوں سے ہوئی، فذهبا بی الی ھذا الرجل الذی یقال له الصابی، وہ دو مرد مجھے اس شخص کی طرف لے کر گئے، اس شخص کے پاس لے کر گئے جس کو ہم صابی کہتے ہیں، ففعل کذا و کذا، اور پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یعنی پورا واقعہ اس عورت نے بیان کیا۔ فواللہ، پھر کہنے لگی اللہ کی قسم، انہ لاسحر الناس من بین ھذہ وھذہ، وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ فرفعتہما الی السماء، تعنی السماء والارض، کہنے لگی اللہ کی قسم لوگوں میں اس سے زیادہ کوئی بڑا جادوگر نہیں ہے، پھر اپنی جو ہے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو دوسری بڑی انگلی ہے، ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا آسمان کی طرف کہ زمین اور آسمان میں اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اور پھر کہنے لگی وَإِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو مشرکین سے جنگ کرنی پڑی، لڑنا پڑا، وَلَا يُصِيبُونَ السِّرْمَ الَّذِي هُوَ مِنْهُ، اور یصیبون نہیں پہنچاتے تھے، سرمن یعنی وہ علاقہ، وہ چند گھر جو اپنے محلے سے الگ کہیں زمین کی وجہ سے یا آبادی کی وجہ سے الگ چلے گئے ہوں، دور چلے گئے ہوں، اس کو سرمن کہتے ہیں۔ تو صحابہ ایک علاقے کے رہنے والوں پر کوئی ان کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ فقالت یومن، تو ایک دن اس عورت نے کہا، لقومہا، اپنی قوم سے، ما ارا ان ہؤلاء القوم قد یدعونکم عمدا، کہ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ قوم یعنی مسلمان ہمیں جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں کوئی جو ہے زبردستی اور سختی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، فہل لکم من الاسلام، کیا اب بھی ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے؟ فاطاعوها، لوگوں نے اس کی بات مانی، فدخلوا فی الاسلام، اور یہ سب کے سب پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔